السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بھیڑیا جو ہے اس کے اندر غیرت، شرم و حیا اور نظر و ضبط انسان سے بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ بھیڑی میں پائی جانے والی کچھ خوبیاں ایسی ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسی خوبیاں جو انسانی معاشرے میں ہونی چاہیے وہ بھیڑی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آئیے ان خوبیوں کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث کے اندر بھیڑی کا کیا ذکر آیا ہے، بھیڑی کے بارے میں کیا آیا ہے۔ بھیڑیا انسانوں کی طرح اور جنگل کے بادشاہ شیر کی طرح اور عقاب کی طرح کبھی بھی مردار کا گوشت نہیں کھاتا، مردہ چیزیں نہیں کھاتا، خود شکار کر کے محنت کر کے کھاتا ہے، زندہ جانوروں کو شکار کر کے انہیں اپنی خوراک بناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بھیڑیے کا جو تعلق ہے اس جانوروں کے شاہی خاندان کی نسل سے ہے۔ بھیڑیا جو ہے افزائشی نسل اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے معاملات میں دوسرے تمام جانوروں سے مختلف ہے۔ دوسرے تمام جانور جو ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ یہ میری ماں بنتی ہے، رشتے کے لحاظ سے یہ بہن بنتی ہے۔ بھیڑیا کبھی بھی محرم یعنی ماں بہن اور جو محرم رشتے ہیں ان سے اپنا جسمانی تعلق قائم ہی نہیں کرتا، اور یہ حیرت انگیز بات ہے کیونکہ دوسرے جانور میں یہ چیز نہیں ہے۔ بھیڑیوں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ یہ میاں اور بیوی کی شکل میں، خاندان کی شکل میں رہتے ہیں، اور ایسے رہتے ہیں کہ میاں اور بیوی بھیڑیے میں محبت اور وفا کا رشتہ آخری سانس تک قائم رہتا ہے۔ اگر اس جوڑے میں سے کسی ایک کی موت بھی واقع ہو جائے تو دوسرا اپنی موت تک کسی بھی نر اور مادہ بھیڑیے سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرتا۔ یہ ایک دوسرے سے وفا کے بارے میں مشہور ہوتے ہیں۔ جو مادہ بھیڑیا ہوتی ہے اور یا جو نر بھیڑیا ہوتا ہے، دونوں ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اس دوران دونوں میں سے کوئی اور کسی تیسرے کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے ہیں اور ان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی خطرہ آ جائے، کہ کوئی چیز آگے ایسا دشمن آ جائے، جانور آ جائے جو حملہ کرنے والا ہو، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک دوسرے کے سامنے آ کے ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح انسانوں کے اندر یہ چیز ہے کہ انسان اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر سے ایک محبت کرنے والا جو جوڑا ہوتا ہے وہ جو ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، وہ تمام خوبیاں بھیڑیے کے اس جوڑے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو جوڑا ہوتا ہے یہ انسانوں کی طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور انہیں پالتے ہیں۔ بھیڑیے کو عربی میں ابن البار کہا جاتا ہے۔ ابن البار کا مطلب ہے نیک بیٹا۔ اب اس کو نیک بیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کے لیے شکار کر کے لا کے ان کے آگے رکھتا ہے، ان کو کھلاتا ہے جب وہ خود شکار کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے۔ اب یہ چیز بھی دوسرے جانوروں میں نہیں ہے، صرف بھیڑیے کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھتا ہے، اور جب وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہے تو ان کا شکار کر کے لا کے اپنے ماں باپ کو کھلاتے پلاتے رہتے اور ان کا سہارا بنتے ہیں۔ بھیڑی کی وہ خاص بات جو اسے تمام جانوروں حتیٰ کہ انسانوں سے بھی ممتاز کرتی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے کہ اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ جنوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، جنات کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ انہیں ہلاک کرنے سے ان سے لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس چیز کی سائنسی کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن اس کے یہ روایت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑیے کا جو ہے ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ یہ سوتے وقت اپنی ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے جبکہ دوسری آنکھ بند کر کے نیند پوری کرتا ہے، پھر دوسری آنکھ کھول لیتا ہے اور پہلی جو آنکھ کھول کے رکھی ہوتی ہے وہ بند کر کے دوسری آنکھ کی نیند پوری کرتا ہے۔ اس طرح بھیڑیا جو ہے سونے کے انداز میں بھی دوسرے تمام جانوروں سے مختلف ہے۔ بھیڑی کا چلنے کا انداز بھی سب سے الگ ہے۔ یہ ہمیشہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے، یعنی اس کی فیملی میں اس کی بیوی، اس کے بچے اور اس کے ماں باپ یہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ اسی خاندان کے ساتھ اپنی ساری زندگی رہتا ہے، اور جب سفر کرنا ہو تو انہی کے ساتھ سفر کرتا ہے، اور یہ سب ایک جھنڈ کی شکل میں رہتے ہیں۔ کبھی بھی آپ بھیڑیے کو الگ نہیں دیکھیں گے، وہ ہمیشہ جھنڈ کی شکل میں، ایک فیملی کی شکل میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اب جب یہ چلتے ہیں ان کے چڑھنے کا انداز بھی کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات ہوتے ہیں۔ جو کارواں ہوتا ہے، ان کا قافلہ ہوتا ہے، سب سے آگے بوڑھے اور کمزور اور ضعیف بھیڑی چلتے ہیں، جبکہ ان کے پیچھے چیر پھاڑ کی ماہر ایلیٹ فورس چلتی ہے۔ اس فورس کی ذمہ داری آگے چلنے والے بیمار اور بوڑھے بھیڑیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے پھر انتہائی طاقتور بھیڑیے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو پورے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، جو ان کا لیڈر ہوتا ہے، بھیڑیا لیڈر ہوتا ہے، وہ سب سے آخر میں چلتا ہے، جس کو الفا کہا جاتا ہے، الفا کا نام دیا جاتا ہے۔ الفا بھیڑیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بھیڑیا ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے، اور ہمیشہ لیڈر اسے ہی چنا جاتا ہے جو واقعی جس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہوں، وہ واقعی لیڈر بننے کے قابل ہو، ہمیشہ اس کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں بھیڑیے، اور اس کو پھر الفا بھیڑیے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی بھیڑیے کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ایک بھیڑیا بکریوں پر حملہ آور ہوا اور ایک بکری کو اٹھا لیا۔ جو بکریاں چرانے والا چرواہا تھا اس نے بھیڑی کا پیچھا کیا اور اسے بکری چھین لی۔ بھیڑیا پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سیرین پر بیٹھ گیا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر لیا، اور اس نے چرواہے سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق چھین رہے ہو؟ چرواہے نے حیران ہو کر کہا بڑی حیران کن بات ہے کہ بھیڑیا اپنے دم پر بیٹھا مجھ سے انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑی نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یثرب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی خبریں دیتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ وہ چرواہا فوراً اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ منورہ میں آیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں کسی ٹھکانے پر چھوڑ کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے معاملے کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر باجماعت نماز کے لیے اذان کہی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے اور چرواہے سے کہا کہ ان سب لوگوں کو یہ واقعہ سناؤ۔ اس چرواہے نے سب کو وہ واقعہ سنایا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسان سے کلام نہ کریں اور انسان سے اس کی چابک کی رسی اور جوتے کے تسمے کلام نہ کریں۔ اس کی ران اسے خبر دے گی کہ اس کے بعد اس کے گھر والے کیا کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح بھیڑیے کے اب یہاں پہ بھیڑیے نے وہ جو چرواہا تھا وہ یہودی تھا، اور وہ جب بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہاں پہ بھیڑیا ایک شخص کے انسان ہونے، ایک شخص کے مسلمان ہونے کی وجہ بن گیا۔ اسی طرح ایک اور بھیڑی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شمر بن عتینا مزینہ یا جہینہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی، تب اچانک 100 بھیڑیے اپنی پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر اگلی ٹانگ اٹھائے ہوئے اپنی سرینوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ان بھیڑیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اور کچھ کہنے لگے ان سے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کے صحابہ سے مخاطب کیا اور فرمانے لگے، اے گروہ صحابہ، تم اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں سے تھوڑا بہت ان کا حصہ بھی نکالا کرو اور باقی ماندہ کھانے کو ان بھیڑیوں سے محفوظ کر لیا کرو۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تمہارے پاس 50 یا 100 بکری ہیں تو ان میں سے ان بھیڑیوں کا ایک حصہ مقرر کرو، ایک بکری ان کو دے دو، ایک بھیڑ ان کو دے دو، اس طرح باقی جو تمام ہے ان کو کوئی بھی نہیں چھیڑے گا، کوئی بھیڑیا ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی بھیڑیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کسی حاجت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، تم کر سکتے ہو۔ اور مختلف دوسری روایات میں آتے ہیں ان بھیڑیوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارا کھانا مقرر کر دیتے ہیں تو ہم باقی کسی بھیڑ یا بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ بات نہ مانی اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم ایک پلی ہوئی اپنی بھیڑ یا بکری جو ہے ان کے حوالے کر دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، جہاں پہ تمہارا داؤ لگے تم لگا لیا کرو اور شکار کر لیا کرو، اور صحابہ سے کہا کہ تم اپنی بکریوں کی حفاظت کر لیا کرنا، ان کا داؤ لگا تو یہ اپنا داؤ لگا لیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھیڑیے بھی جو تھے اس چیز کی حرمت کا خیال رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے ساتھیوں کو تکلیف ہو۔ جب یہ اجازت ملی اس کے بعد بھیڑیے واپس جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ بھیڑیا جو ہے اس کو آپ سدھار نہیں سکتے۔ چڑیا گھر میں آپ کو بھیڑیا بہت کم نظر آئے گا، صرف وہی بھیڑیا ملے گا جس کا بچہ بھیڑیے کا بچہ اٹھا کر اس کو پالا جائے، کیونکہ بھیڑیا غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ سرکس کے اندر آپ کو شیر ناچتا ہوا اور آپ کو مختلف کرتب دکھاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن بھیڑیا ایسا جانور ہے جو غلامی کو پسند نہیں کرتا اور اس کو آپ سکھا نہیں سکتے۔ دوسرے پالتو جانوروں کی طرح آپ اس کو سرکس کے اندر اس سے کرتب نہیں دکھلا سکتے، کیونکہ یہ غلامی کو ناپسند کرتا ہے، اور اگر ایسا ہو بھیڑی کو پکڑ لیا جائے تو یہ بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیتا ہے اور اسی بھوک پیاس کے اندر اپنی جان دے دیتا ہے، کیونکہ یہ فیملی خاندانی نظام میں رہنے کا عادی ہے، تو اس لیے خاندان سے کٹ کے زیادہ دن زندہ بھی نہیں رہ پاتا۔ اس لیے قرآن کریم میں بھیڑی کا ذکر آتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم حضرت یوسف کو ساتھ لے کے جاؤ گے تو اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 12 بھائی ہیں، تو اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ان کو کچھ کہہ دے گا تو ہمارے لیے تو شرم کی بات ہے، تو ایسا آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو وہاں پہ بھیڑی کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک خون میں ڈبو کے لے کے آئے تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا واہ کتنا مہربان اور نرم دل بھیڑیا تھا
کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو کھا لیا اور ان کے کرتے کو کچھ نہیں کہا، وہ بغیر اس کو چیرے کیونکہ بھیڑیا جب حملہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی پھٹتے ہیں، وہ بھی چیرے جاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتنے کے اوپر بھیڑیے کے حملے کی کوئی نشانات حضرت یعقوب علیہ السلام کو نظر نہیں آئے تھے۔ تو یہ آج کی یہ ویڈیو جو تھی بھیڑیے کے بارے میں تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔